دین کو اتنا سخت بنا کر پیش نہ کریں۔ بقلم سمیرہ حمید۔ کہتی ہیں کہ نوٹ کیجیے گا کہ آپ سوشل میڈیا میں کسی بھی سائٹ پہ ایکٹیو ہوں، آپ کو مذہب پر بات کرنے والے بہت ملتے ہیں، وہ فیس بک ہو، انسٹا ہو، ٹویٹر ہو یا کوئی بھی سائٹ ہو۔ تقریباً ہر انسان مذہب پر بات کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ سوالوں کے جوابات بھی دے رہا ہے، دوسروں کو ڈرا رہا ہے، دوسروں پر کئی طرح کے فتوے لگا رہا ہے۔ آپ کسی دن فارغ ہوں تو ایسے تمام اکاؤنٹس جو مذہب کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں گنیں، پھر ان پر شیئر کی گئی پوسٹ کو غور سے دیکھیں کہ یہاں کیا کچھ شیئر ہو رہا ہے۔ بظاہر ہر چیز قرآن سے ہے، بظاہر سب کچھ دین کے بارے میں ہے، لیکن جو بھی انسان سطحی سے تھوڑی سی بہتر نالج رکھتا ہے وہ سب باتوں نہ صحیح لیکن آدھی سے زیادہ باتوں میں غلط بیانی کا بآسانی اندازہ لگا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ دین کی تعلیم تو اچھی بات ہے۔ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے یہ طے کر لیا آپ نے خود جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کتنی مستند ہے۔ کیا صرف چند کتابیں پڑھ کر، آن لائن لیکچر سن کر آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کتنے گنہگار ہیں؟ نہ صرف بتائیں بلکہ دین کے مسائل کا حل بھی دیں، اس پر اصرار بھی کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ درست ہیں۔ اگر ہم دین کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر چکے علماء کے علاوہ بات کریں اور ان کی بات کریں جو مشکل سے دین کے بارے میں کچھ جان پائے ہیں، تو ایک طرح سے یہ لوگ کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آدھا ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا علم غلط کانسیپٹ پیدا کرتا ہے۔ ایکسٹریمزم کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ناپختہ ذہن سوچے سمجھے اور نتائج کا اندازہ لگائے بغیر کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہر انسانی دین پر بات کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے جیسے وہ عالمی دین ہے۔ یہ جو علماء ہیں انہوں نے ایک عمر گزارنے کے بعد خطاب کرنا شروع کیا۔ ان کے سروں پر استاد تھے اور یہ اپنے استادوں سے اصلاح لیتے ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ جو دین کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ صرف مذہب نہیں پڑھتے، وہ انسان کی نفسیات بھی پڑھتے ہیں، وہ اینتھروپولوجی بھی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ تاریخ پر بھی گرفت رکھتے ہیں، وہ مذاہب کا تقابلی جائزہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایسے وہ جو بات کہتے ہیں وہ بہت سے پہلو نظر میں رکھ کر کہتے ہیں۔ ایسے تبلیغ ہوتی ہے، فساد نہیں، ایسے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ دین کی تعلیم سب کے لیے عام ہے، سب حاصل کریں، لیکن جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کی کہی ہوئی بات مستند ہے تب تک وہ بات نہ کریں۔ پہلے تو یہ کہ دین اپنے لیے آسان کریں، اسے سیکھیں، سمجھیں، پھر آپ دوسروں کو سکھائیں۔ سمیرہ حمید لکھتی ہیں کہ مجھے ایک میسج ملا کہ میں وقت پر نماز بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پھر بھی میری زندگی کی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ انسانی زندگی کا مدار ہے، سب چلتا ہے، زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ اگر نمازیں ٹھیک ہوں، ٹھیک وقت پر ادا ہوں گی تو زندگی کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ میں نے نمازیں ٹھیک کر لی، قرآن بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، پھر بھی میری زندگی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ یا پھر میں ایسے گناہ کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے کسی نے کہا کہ اگر میں سب کچھ اچھا کر رہی ہوں پھر بھی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی تو یقیناً میرا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم سب کچھ ٹھیک کر رہی ہو اور پھر بھی سب ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر تمہارا کوئی ایسا گناہ ہے جس کی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ بڑے آرام سے کہہ دے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی نمازیں نہ صرف ٹھیک تھیں بلکہ جیسی تھی ویسی شاید ہی کسی کی ہو سکے۔ تو بتائیں ان کی زندگی میں مسائل نہیں تھے؟ وہ مشکلوں سے نبرد آزما نہیں تھے؟ انہیں رنج نہیں پہنچے تھے؟ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ان پر رزق کی تنگی نہیں تھی؟ لوگ کہتے کہ چونکہ وہ نبی تھے تو نبی کا عمل انسان کے لیے رہنما ہوتا ہے، نبی استاد ہوتا ہے، وہ زمین پر ہمیں ہر چیز سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ عملی مظاہرہ کرتے ہیں، وہ زندگی کا ہر رخ واضح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو غلط یا گناہ کے زمرے میں آئے، پھر بھی ان پر مصائب آئے، انہیں تکلیفیں بھی ملی، ان کے دشمن بھی تھے، ان کے عزیز بھی جدا ہوئے، ان کی اولاد بھی فوت ہوئی، انہیں گھر بھی چھوڑنے پڑے، وہ قید بھی ہوئے۔ تو کیا یہ سب کچھ گناہوں کی وجہ سے تھا؟ ہم ہر چیز کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تم پر مشکل آئی ہے، تم نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے، تم ڈپریشن میں ہو، اللہ تم سے ناراض ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ڈرا رہے ہیں کہ حد نہیں، انہیں بار بار گناہ کا کہہ رہے ہیں جیسے ہم ہی گناہ کا حساب رکھنے والے خدا ہوں۔ انسان پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ سب اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، ورنہ ہمیں آنکھ کی بینائی، کان کی سماعت نہ ملتی، کیونکہ انسان نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی نیکی نہیں کی۔ اور سب سے بڑی نعمتیں جسمانی اعضاء کا درست کام کرنا ہے۔ انسان پر جو مصائب آتے ہیں وہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، یہ زندگی کے چکر ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے تو میں دنیا ختم کر کے پھر نئی دنیا آباد کروں گا اور ایسے لوگ لاؤں گا جو گناہ کریں گے، توبہ کریں گے۔ اور یہ کہ اگر انسان جنگل میں جا کر رہنے لگے، یعنی پوری مخلوق ہی سے دور ہو جائے، تو اللہ وہاں بھی کوئی انسان بھیجے گا یا کچھ ایسا کرے گا جو اس انسان کو تکلیف پہنچائے۔ یعنی اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے زندگی کا، مشکل اور آسانی، مصائب اور راحت، طلب اور دعا، تکلیف اور اللہ کا قرب۔ یہ سب زندگی کے چکر ہے، یہی زندگی ہے۔ یہ زمین انسانوں کی زمین ہے۔ انسان کا پہلا باقاعدہ عمل ہی خطا تھا اور اس کے بعد باقاعدہ ترین عمل توبہ تھا۔
خطا کی نیت نہیں تھی لیکن توبہ پوری نیت اور توجہ سے کی۔ انسان کسی بھی صورت پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ خود کو بہتر کر سکتا ہے لیکن اس دوران بھی اسے کوتاہیاں ہوں گی۔ ہم نے اللہ کو سزا دینے والا کیوں سمجھ لیا ہے کہ یہاں میں نے کسی نماز کے وقت ادھر ادھر کیا، وہاں اللہ فوراً مجھ پر سزا نازل کر دے گا، وہاں اللہ میرے معاملات کو ٹال دے گا، وہاں اللہ میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ظالم باز ہے یا سخت مزاج استاد؟ قضا کیا ہے؟ قضا گنجائش کا نام ہے، سہولت کا نام ہے۔ مسافر کی نماز مختصر کیوں ہے؟ یہ بھی گنجائش اور سہولت کا نام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو سہولت میں دوں اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اللہ اصرار کر رہے ہیں کہ جس چیز کی تمہیں اجازت دی ہے تم وہ اجازت اپناؤ، ضد نہ کرو، خود پہ سختی نہ کرو۔ اللہ ہی تو سب سے زیادہ رعایت دینے والا ہے۔ ہم نے اللہ کو ہی سب سے زیادہ سختی والا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب اللہ اپنے ہی لاگو کیے فرائض میں حالات کے مطابق گنجائش دے رہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے تمہاری زندگی میں مشکلیں ہیں؟ نماز کو قائم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وقت پر ادا کرنا بھی پسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کسی وجہ سے اس ٹریک پر پوری طرح نہیں چل رہی تو اس پر گنہگار کا ٹھپا نہ لگائیں۔ اس سے تم نے کوئی گناہ کیا ہے نہ کہیں، گناہوں کا حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ آپ ہر کسی کو اس کے گنہگار ہونے کا کیسے بتا سکتے ہیں؟ لوگوں کی زندگی میں مسائل کا ہونا، تکلیفوں کا آنا، بیماری، جنم، مرگ، یہ سب زندگی کے مختلف مدار ہیں۔ بلا شبہ نیک اعمال ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، دعائیں رکاوٹیں دور کرتی ہیں۔ نماز فرض ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس نماز کے فوائد بتاتے ہوئے آپ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ثواب کی مقدار کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو ہے ہی اللہ کا۔ دین اعتدال کا یعنی بیلنس کا نام ہے۔ دین صرف عبادت نہیں، دین صرف آرام بھی نہیں، دین ہر چیز میں اعتدال کا نام ہے۔ اللہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بہت ہی زیادہ گنجائش دیتا ہے، اتنی کہ ایک انسان تمام عمر گناہ کرتا ہے اور مرنے سے کچھ مدت پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ظرف ہے، پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی کو کیسے لیڈ کر رہا ہے اس کا سوال پلیز کسی بھی انسان سے نہ پوچھا کریں۔ انسان اپنی عقل کے مطابق جواب دیتے ہیں، انسانوں کی عقل بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات اللہ سے ڈسکس کریں، اپنے مسائل اللہ کو بتائیں، اپنی نمازیں، اپنی قضائیں صرف اسی کے پاس لے کر جائیں۔ ہر کسی اور ناقص سے سوال نہ کریں۔ دین کے نام پر جو سنیں، جو پڑھیں، اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ اپنی تحقیق خود کریں، دین کو اسٹڈی کریں۔ کوئی بات میں کہوں یا آپ کسی اور سے سنیں، اس پر غور و فکر کریں۔ آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ ایک تحریر نظر سے گزری کے دعا کریں کہ ہماری زندگی مختصر ہو جائے، ایسے ہمیں گناہ کرنے کا وقت کم ملے گا۔ سوچیں کہ کتنی غلط بات ہے جسے نہ صرف کہا گیا بلکہ دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے نقصا رہے ہیں کہ مختصر زندگی طلب کرو، جبکہ درازی عمر کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے، موت کی تمنا سے روکا گیا ہے۔ سمیرہ حمید۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں لاؤں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔